پوری رات دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے، قیام لیل کا اہتمام کرتے۔ تو محترم سامعین کرام، اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہم جو کام کرنا چاہیے تاخرات میں، وہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم فرائض کا اہتمام کریں۔ تاخرات میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ فرائض کا اہتمام کریں، اور 3 فرض نمازیں آتی ہیں رات میں، رات کے وقت میں 3 فرض نمازیں آتی ہیں، مغرب، عشاء اور فجر۔ تو علماء دین کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ان 3 نمازوں کا اہتمام کر لیا اور مجبوری کی وجہ سے دوسری عبادات نہیں کی، تب بھی اس کو تاخرات کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن جو جتنا زیادہ اہتمام کرے گا، اس کے ثواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 چند کریں گے، اس کے ثواب کو کے اجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ بلکہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 1000 راتوں سے بہتر کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، وہ بات کو آپ اس بات سے جوڑیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کی جزا دیتا ہے 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک، 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک۔ لیکن اس ایک رات میں بندہ اگر کوئی بھلائیوں کا اہتمام کرتا ہے تو گویا کہ وہ 1000 راتوں سے بہتر اس نے اہتمام کیا، اس سے زیادہ بھلائی اس کو مل جائے گی۔ 10 سے 700 نہیں بلکہ 1000۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مبارک رات کہا ہے، برکت والی رات کہا ہے۔ برکت والی رات اس معنی میں کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ برکت کس طرح سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک مفتی صاحب نے اس کی مثال بڑی اچھی دی کہ برکت کیسے ہوتی ہے، کہ ہم ایک سیب لیتے ہیں اور سیب لے کر کے سیب کھاتے ہیں، اس کے بعد سیب کا جو بیج ہوتا ہے، وہ سیب کا بیج، سیب کا جو حصہ ہوتا ہے اس کا بالکل ہی چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے۔ اس سیب کے بیج کو ہم بچا دیتے ہیں، نہیں کھاتے۔ اس سیب کے بیج کو اگر پیر دیا جائے تو ہم نے ایک سیب کھایا ہے، لیکن اس کا جو اصل بیج ہے وہ پیر دیا گیا، اس سے جو سیب پیدا ہوتے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جس طرح سے ایک بیج سے ہزاروں بیج پیدا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسانوں کا اجر، ایک عمل کرتا ہے، وہ عمل خیر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ ہزاروں گنا تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسم رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت رکھا ہے، ان اوقات کو، اس موسم کو ہم نیکیوں کے لیے، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، عبادات کے لیے ہم ان کا اہتمام کریں، ان کو دیکھیں اور اس کو سلیکٹ کر کے اس کی منصوبہ بندی کریں۔ تو ہمیں جس طرح سے ایک سیب کے بیج سے ہزاروں سیب پیدا ہو رہے ہیں، اسی طرح سے ہمارے ایک عمل خیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر ہزاروں گنا اس کا اجر عطا فرمائے۔ تو محترم سامعین اکرام، سب سے پہلی بات جو ہونی چاہیے وہ ہم فرائض کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد دوسری بات جس کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو کوئی اس لیلۃ القدر میں، شب قدر میں نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے قیام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ ہم نے روزوں کے بارے میں سنا، عرفہ کا روزہ ہے جو مکفرات سن الماضیہ اور جو آنے والا سال ہے اس کا مکفرات بن جاتا ہے، کمپنسیشن بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے محرم کے روزوں کا سنا کہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے اہتمام کے تعلق سے جو بات رکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وہ یہ کہ اس ایک رات میں انسان مسلمان قیام لیل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے پچھلی زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ قیام لیل کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے تہجد کے وقت تک مسلمان جو کوئی نوافل کا اہتمام کرے وہ سارے کے سارے قیام اللیل میں آئیں گے، اگرچہ کہ وہ تراویح ہو، اگرچہ کہ وہ تہجد ہو۔ تہجد اور تراویح یہ 2 الگ الگ نام دے دیے گئے ہیں قیام اللیل کو۔
قیام اللیل کہیں گے رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر نمازوں کا جو اہتمام، نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ قیام اللیل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ جو لوگ اس رات کو قیام اللیل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور مفسرین اور علماء دین کہتے ہیں کہ پچھلے سارے گناہوں سے مطلب یہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ صغیرہ جو ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے، اور گناہ کبیرہ جو ہیں ان کو کسی بندے کے عمل سے، حسنات سے، کسی نیکیوں سے اس کو معاف نہیں کیا جاتا، بلکہ گناہ کبیرہ کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، ندامت کا اظہار ہو، آگے نہ کرنے کا عہد ہو، تو اس وقت میں گناہ کبیرہ معاف ہوں گے۔ لیکن گناہ صغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوافل کے اہتمام سے معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو کام ہم کرنا چاہیے نوافل کے اہتمام کے بعد، قرآن مجید کی یہ رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ قرآن مجید کی سماعت ہم سنتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رمضان کا مہینہ جب آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے اور قرآن مجید کی سماعت بھی کرتے، قرآن مجید کو سنتے بھی اور قرآن مجید کو سناتے بھی۔ ہمیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں تذکرہ کیا گیا ہے، جس میں بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، حضرت جبرائیل امین رمضان میں ہر رات کو اللہ کے رسول کے پاس آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے رمضان میں سارے قرآن کا ورد کیا کرتے، جبرائیل امین کو سنایا کرتے اور جبرائیل امین سے سنا کرتے۔ تو اس لیلۃ القدر میں، شب قدر میں ہونا یہ چاہیے کہ ہم سماعت قرآن کو سنیں بھی اور قرآن کو سنائے بھی۔ ہمیں جتنا قرآن یاد ہے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اس رات کے ایک حصے میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں اور قرآن مجید کے حفظ کو سنانے کا بھی اہتمام کریں، یا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے نوافل کا ہم اپنے انفرادی زندگی میں اہتمام کریں۔ صرف امام صاحب کے پیچھے پڑھ لیے ختم نہیں، کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے کہ آپ نے 20 رکعت پڑھ لیے، 8 رکعت پڑھ لیے، اب اس کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نوافل جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں، آپ کو جتنا قرآن مجید یاد ہے آپ اس بات کی کوشش کریں کہ لیلۃ القدر ہے، میری نسبت قرآن مجید سے صرف سماعت تک نہ رہے، میری نسبت قرآن مجید سے صرف دیکھ کر کے پڑھنے تک نہ رہے، میری نسبت میرے سینے میں قرآن مجید جتنا حفظ ہے میں اس بات کی کوشش کروں کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے اتنا قرآن مجید کا ورد کر لوں۔ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا کہ بندے نے سننے کا بھی اہتمام کیا، بندے نے تلاوت کا بھی اہتمام کیا، بندے نے جو کچھ اس کا حفظ تھا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو کر کے اس کی بھی تلاوت کی۔ تو محترم سامعین اکرام، یہ قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اگر کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کر رہا ہے۔ اگر کوئی بڑی ہستی آ جائے اور اس سے ہمیں بات کرنے کا موقع مل جائے تو کتنی خوشی ہم محسوس کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کتنی بڑی ہستی محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں بھی جو ہے نا اس سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع دے رہا ہے ہمیں کہ ہے کوئی مجھ سے کلام کرنے والا، بات کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام بھی بتا دیا کہ ہم سے کلام کیا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کر دیا، ہم اس کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کریں۔ محترم سامعین اکرام، اس کے بعد جس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو کہ شب قدر کون سی رات ہے تو میں کیا دعا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی دعا سکھائی،
وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی بہت چھوٹی سی ہے، اللہم انکا عفو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ چھوٹی سی دعا ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ بہت ساری دعائیں قرآن مجید میں ہیں، اللہ کے رسول کی اپنی دعائیں ہیں، ان ساری دعاؤں میں سے یہ دعا کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ چھوٹی سی دعا کا انتخاب کیوں کیا؟ جب انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کی دعائیں کیا تھیں، وہ کس طرح سے دعائیں کرتے تھے، اور کیا دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا، اور سب سے بڑا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑی مہم، سب سے بڑا ٹاسک، اللہ کا گھر، اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے۔ تو اس وقت میں دعا کیا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی؟ اے اللہ میں تیرا گھر بنا رہا ہوں، مجھے یہ دے دے، وہ دے دے، فلانے دے دے، علانے دے دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے جو دعا کی، وہ دعا یہ تھی کہ اللہ ہماری اس خدمت کو تو قبول فرما، اے اللہ تو ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ اسی طرح سے ہم دوسرے نبیوں کی دعاؤں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے جب وہ کسی پریشانی میں گھر جاتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور وہاں سے دعا کا اہتمام کر رہے ہیں، اور وہ دعا یہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، تو مجھ پر رحم فرما۔ تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ تھا کہ اگر بندوں پر یہ بات چھوڑ دی جائے تو بندے یہ دعائیں نہیں کریں گے، بلکہ دنیا کی ساری چیزیں مانگ لیں گے، آخرت جو غیب میں ہے اس کے تعلق سے یہ لوگ بہت کم مانگیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اس رات میں ہم دعا کا اہتمام کریں، تو وہ اس دعا کا اہتمام کریں کہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ اصل زندگی، بندے کی زندگی اسی وقت میں ہو سکتی ہے جب کہ بندے کی خطائیں معاف ہو جائیں، بندے کے گناہ معاف ہو جائیں، اور بندہ آخرت میں پہنچے تو وہ جنت کا مستحق ہو جائے، تو اس سے بڑی نعمت اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک رات کے لیے جو دعا سکھائی وہ یہی دعا ہے کہ اپنے اللہ سے، اپنے رب سے جو دعا مانگا کرو، چھوٹی سی دعا ہے، اس کا اہتمام کرو۔ تو اس دعا کو ہم شب قدر کے لیے، آخری عشرے کے لیے ہر نماز کا حصہ بنا لیں، ہر نماز کا ہم حصہ بنا لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ دعا مانگ لی ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو جتنا زیادہ مانگتا ہے، جتنی مرتبہ آپ دعا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ اس بندے سے خوش ہوگا۔ اللہ کا تعلق بندوں جیسا نہیں ہے، بندوں سے بندوں جیسا نہیں ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے سے مانگتا ہے، ایک مرتبہ مانگتا ہے، 2 مرتبہ مانگتا ہے، تیسری مرتبہ مانگتا ہے تو اس کو جھڑکی سننے کو ملتی، اس کو دھتکار دیتا ہے بندہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ جتنا زیادہ اس سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے بھی کوئی کمی نہیں۔ ایک بندہ دوسرے بندے سے مانگتا ہے تو بندے کی حیثیت کیا؟ بندے کے پاس جو کچھ نعمتیں ہیں، جو کچھ بندے کے پاس اسباب اور وسائل ہیں، وہ اسباب و وسائل کوئی اہمیت نہیں رکھتے، وہ بہت تھوڑے ہیں، قلیل ہیں۔ اسی لیے بندہ دوسرے بندے کو دے بھی نہیں سکتا، اور بار بار مانگتا ہے تو اس کو دھتکار بھی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع اسباب اور وسائل کا مالک، بلکہ زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک۔ اسی لیے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ زمین اور آسمان میں، زمین کے اندر اور زمین کے اوپر، زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری مملوکات، ساری چیزوں کا مالک
اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب بندے مانگتے جائیں، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی لیے بار بار اس دعا کا ہم اہتمام کریں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ شب قدر میں ہم اس کا اہتمام کریں اور اس کے معنی اور مطلب پر غور کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنی زبان میں بھی مانگیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عربی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے دعا سکھا دی ہے، بس عربی میں مانگے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جو بندہ جو زبان جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زبانوں سے آشنا اور واقف، اور ہم چپ کے بھی مانگیں اور گڑ گڑا کر کے بھی مانگیں۔ ابھی کرناٹک سے ایک مسئلہ اٹھا تھا اذان کے بارے میں، کیا تمہارا اللہ بہرا ہے جو اذان دیتے لاؤڈ اسپیکر پر؟ ایک منسٹر کہہ رہا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ اذان کیوں دی جاتی ہے۔ اذان اللہ کو سنانے کے لیے نہیں دی جاتی، اذان بندوں کو سنانے کے لیے دی جاتی ہے۔ بندے بہرے ہو سکتے ہیں، بندے نہیں سنتے، بندے کے کانوں تک پہنچانے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے راز سے تک واقف ہے۔ ہم چپ کے کہیں، ہم زور سے کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری باتوں کو جانتا ہے اور ساری باتیں سنتا ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے چپ کے بھی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر بھی مانگیں۔ جس طرح سے ہم کسی دربار پر پہنچتے ہیں، بڑے آدمی کے پاس پہنچتے ہیں تو ادب سے کھڑے ہو کر کے اس سے درخواست کرتے ہیں، ہمیں با ادب ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور بات جس کا اہتمام ہونا چاہیے وہ یہ کہ یہ ایک مبارک رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں والی رات رکھی ہے۔ تو اب ہماری اپنی زندگیوں میں ہم سے جو گناہ ہو چکے ہیں، ان گناہوں کا ہم حساب کریں، احتساب کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ تو یہ رات ایسی رات ہے کہ جس میں ہم ایمان کو تازہ بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی پچھلی زندگی کا احتساب بھی کریں، حساب کتاب کریں کہ پچھلی زندگی میں ہم سے جو غلطیاں ہو چکی ہیں، جو ہماری زندگی میں جو گناہ ہو چکے ہیں، ہماری زندگی میں ہم سے جو لغزشیں ہو چکی ہیں، ہماری زندگی میں جو ہم نے اس کو گنوا دیا اور اللہ کی عبادتوں سے ہم نے ہماری پچھلی زندگی کو معمور نہیں کیا، اس کو استعمال نہیں کیا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں کہ ہم نے پچھلی زندگی کو ایسے ہی گنوا دیا، اور آگے کی زندگی کے لیے ہم عہد کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو مواقع رکھے ہیں، ان مواقعوں کو ہم صحیح سے استعمال کریں گے اور ہم اپنے لیے مفید ان لمحات کو بنائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ رات ایسی رات ہے کہ جو اس رات کے خیر سے، بھلائی سے محروم رہا، وہ محروم ہی رہ گیا۔ اور پھر اللہ کے رسول پھر بات ارشاد فرماتے کہ جو کوئی اس سے محروم رہا اور محروم نہیں ہو سکتا مگر وہ جو بد نصیب ہے، بدبخت ہے۔ ابھی بات اللہ کے رسول نے جو بات ارشاد فرمائی، آپ اس بات کا جائزہ لیں اور ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم کتنا اہتمام شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے، شب قدر کے اہتمام کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں، ہم میں سے اپنے کتنے ایسے رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، پڑوسی ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو شب قدر کو اور آخری عشرے کو کس طرح سے جو ہے نا گزار دیتے ہیں۔ کتنے بد نصیبی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کوئی اس کو نہیں کھو سکتا، محروم کو اس سے نہیں رہ سکتا، مگر بد نصیب شخص ہی ہے جو اس کی سعادتوں سے اور برکتوں سے محروم رہ جائے۔ اور اس سلسلے میں یہ بات ہم اپنے ذہن نشین رکھیں کہ جو لوگ مساجد میں عبادات کا اہتمام کر رہے ہیں، خصوصاً نوجوان اس بات کا اہتمام کریں کہ ایک دن، ایک رات جو ہمیں تلاش کرنی ہے آخری 5 راتوں میں، ان 5 راتوں میں ہم اپنے دوست احباب، رشتہ داروں اور محلے کے لوگوں سے
کٹ کر ہمیں لگانا ہے عبادات کے لیے۔ دن میں ہم ان سے ملتے ہیں، دن میں سارے کام ہو جاتے ہیں، اب راتوں میں ان سے ملنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ ہم چبوتروں پر بیٹھ کر ہوٹلوں میں اور مختلف مقامات پر، اور پھر آخری چیز کچھ بھی نہیں ملی تو فون میں ہم فون کو بند کر دیں۔ یہ تاخرات میں جو تاخرات ہے اس میں ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ فون کو سائلنٹ کر دیں، اور بہتر ہے کہ سوئچ آف کر دیں۔ مغرب بھی فون سوئچ آف۔ ہاں، جو لوگ جن کو ضروری ہے، اور فون کی ضرورت جو ہے وہ 2 چیزوں کے لیے ضروری ہے، صرف 2 چیزوں کے لیے فون ایجاد ہوا تھا، اور 2 چیزوں کے لیے ضروری ہے۔ ایک چیز کمیونیکیشن اور دوسری چیز انفارمیشن۔ فون بنا تھا کمیونیکیشن کے لیے، اس میں ایک اور چیز کا ایڈیشن ہوا، وہ انفارمیشن۔ ان 2 چیزوں کا اگر ہمیں اہتمام کرنا ہو، تاخراتوں میں ضروری ہو، کسی سے کوئی ضروری گفتگو کرنا ہے، بات کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز انفارمیشن، یعنی شب قدر کے متعلق، لیلۃ القدر کے متعلق ہمیں کچھ جانکاری چاہیے، فوری چاہیے، ارجنٹ چاہیے۔ ہم کسی عالم کے پاس نہیں پہنچ سکتے، ہم کسی ادارے کے پاس پہنچ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی نعمت دی ہے کہ ہم اس کو استعمال کرنا چاہیں تو فوری اسی وقت ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ شب قدر کے متعلق میرا یہ مسئلہ ہے، میں یہ بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں میری رہنمائی شریعت میں کیا کی گئی ہے۔ فون آپ کو کر دے گا رہنمائی، گائیڈنس۔ تو محترم سامعین اکرام، ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ اللہ کی خاطر ہم اس فون کو سوئچ آف یا سائلنٹ کر دیں، جو ہی کہ جو ہے نا مغرب کا وقت ہو جائے۔ صبح میں فجر میں پھر اس کو سائلنٹ موڈ سے ہٹا دیں، اور سوئچ آف ہو تو آن کر لیں، اور پھر ہم سارے کام، سارے اہتمام اس کا کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شب قدر کا اہتمام کرنے اور اس کے لیے جستجو کرنے، کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا ہے، اور ہمارے خیر اور بھلائی کے لیے چھپایا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نہ صرف شب قدر کی عبادات کا اجر دینا چاہتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مزید اور انعامات ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ اور وہ واقعہ بھی جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکلے تھے شب قدر کی رات بتانے کے لیے، تو اس وقت میں اللہ کے رسول نے دیکھا کہ 2 شخص آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ ان کی صلح صفائی میں اللہ کے رسول لگ گئے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اپنے مکان سے نکلا تھا، حجرے سے نکلا تھا، تاکہ لوگوں کو بتاؤں کہ شب قدر کی رات کون سی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ فلاں اور فلاں جھگڑ رہے تھے، اور ان کی صلح صفائی میں میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہو سکتا ہے کہ اسی میں تمہاری بھلائی۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ 2 مومن جب آپس میں لڑیں تو کتنا بڑے خیر سے محروم ہو جاتی ہے امت۔ صرف 2 مومن نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں کا معاملہ ہے، دونوں لڑ لیں، دو اپنا کیا جا رہا۔ وہ دونوں لڑ رہے تھے نا، دونوں لڑے تو کتنا نقصان ہوا، قیامت تک کے لیے نقصان ہو گیا۔ اور ایک ایسی بہترین رات جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم اٹھا لیا۔ 2 مومن لڑنے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی بات ہے، لڑتے رہتے، ملتے رہتے۔ لڑنا ملنا معمولی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب 2 مومن آپس میں لڑ پڑے تو دوسرے مومن تماشائی نہ بنے، بلکہ ان مومنوں میں صلح صفائی کرائیں، ان مومنوں میں دونوں کو ملائیں اور دیکھیں کہ کون کس پر ظلم کر رہا ہے، مظلوم کی مدد کریں اور ظالم کے خلاف میں حق بات کہیں۔ تو محترم سامعین اکرام، اللہ کے رسول نکلے تھے لیلۃ القدر کی تفصیل بتانے کے لیے، بہت اہم کام تھا، لیکن اس سے اہم کام اللہ کے رسول نے کون سا سمجھا؟ اس سے اہم کام اللہ کے رسول نے یہ سمجھا کہ 2 مومن آپس میں لڑ رہے ہیں تو پہلے ان میں صلح صفائی کراؤ، اس کے بعد جا کر کے لیلۃ القدر کا اعلان کرو۔ اور اگر مومن آپس میں لڑائی جھگڑے کریں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ پہلے اپنے دلوں کی صفائی ضروری ہے، جب تک کہ مومن ایک دوسرے کے خلاف میں
اپنی جو عداوت ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، اس کو ختم نہیں کرتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادات کو قبول نہیں کرتا۔ تو محترم سامعین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہو سکتا ہے اسی میں تمہاری بھلائی ہے، تو بھلائی اور خیر، اس میں خیر کا پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دینے کے لیے ایک رات جو تھی اس کو 5 رات کر دیا کہ اب 5 راتوں میں اس کو تلاش کریں گے بندے مومن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 راتوں میں بندے مومن کو جزا اور اجر عطا فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف شب قدر کو ایک جو تھی اس کو عطا کرے گا اور دوسروں کا اجر نہیں دے گا، صلہ نہیں دے گا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو اجر دینے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ بنایا کہ بندے مومن کو اجر دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر رکھی، اور شب قدر کا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، اور اس ایک رات کا اہتمام کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی دے دی، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی منصوبہ بندی میں، پلاننگ میں یہ تھا، یہ بات شامل تھی کہ اس کا علم اٹھا لیا جائے اور بندوں کی بخشش کا ذریعہ 1 نہیں 5 گنا کر دیا جائے، کہ 5 راتوں میں بندہ آئے اور میری عبادات کا اہتمام کرے اور ثواب لوٹے۔ تو محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا اہتمام کیا ہے، اب ہمارا اپنا کام یہ ہے کہ ہم بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ جو اہتمام کیا ہے اس اہتمام کو فرشتوں کو نازل کرتا ہے، تو ہم بھی ان فرشتوں کے صف میں شامل ہو جائیں، اور جس طرح سے فرشتے بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں پر مامور ہیں، اسی طرح سے ہم بھی اللہ کے کام پر مامور ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کا اہتمام کریں۔ ایک اور چیز لیلۃ القدر کے بارے میں، یہ تقدیر والی رات ہے۔ قدر والی رات کا مطلب تقدیر والی رات بھی ہے، اس میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیروں کے فیصلے کرتا ہے 1 سال تک کے لیے۔ سورہ دخان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی، اور سورہ قدر میں بھی یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ 1 سال کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں کہ 1 سال میں جو کچھ کام انجام دیے جائیں گے دنیا میں، چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، بڑے سے بڑا کام ہو، انسان کی زندگی کے جتنے کام ہیں، ایک ایک انسان کی زندگی کے جتنے کام ہیں، وہ سارے کے سارے کام فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ بجٹ بنتا ہے، کہیں پر کوئی ویلفیئر کا کام ہوتا ہے، لوگوں کے فائدے کے کام ہوتے ہیں، تو کس طرح سے وہاں پر توجہ اور یکسوئی ہوتی ہے کہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے، اور کس طرح سے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تقدیر والی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بانٹنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب و قسمت لکھنا چاہتا ہے، اور ہم قسمت کو ڈھونڈتے ہیں تو اس کے لیے جدوجہد نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی قسمت بنتی ہے، بگڑتی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ایک تقدیر والی رات ہے، اس رات میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کا اہتمام کرو، اس رات میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے سوائے دعا کے۔ اگر بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے، اور ایسے موقع پر جبکہ مبارک وقت ہے، ویسے موقع پر اگر بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو کس طرح سے اس کی تقدیر بدل سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کس طرح سے عطا کر سکتے ہیں۔ تو محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے اور سنانے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات کو کے اہتمام میں دعاؤں کا، قیام لیل کا، قرآن مجید کو سننے سنانے اور اس کے تلاوت کے، اس کے احکامات کو جاننے کا موقع ہمیں عنایت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔